किसी भी इंसान की तालीम और तरबियत और उसकी तरक्की में दरसी कुत यानी दरसी किताबों का होना बेहद ज़रूरी होता है। उसी के बदौलत वो एक मयार तय कर पाता है कि किस तरीके से हमें सही तरीके से अपनी तैयारी को मुकम्मल करना है और उसमें आने वाली तमाम तर रुकावटों को दूर किया जा सकता है। और इसी बिना पर जब कोई हुकूमत, ख़ासकर हुकूमत तालीमी पॉलिसी बिहार की जानिब से बात की जाए तो वो भी छठी जमात या किसी भी जमात की जब किताब को तरतीब दिया जाता है तो इस बात का भी ख्याल रखती है कि किस तरीके से तलबा व तालबात को के जहनी रुझान को बढ़ाने के लिए उसको तैयार किया जाए। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी और आप देख रहे हैं अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस सीरीज में हम छठी जमात 6 क्लास के फरोज़ा उर्दू की किताब के मुतालिक बात कर रहे हैं। आज से ये सबक की शुरुआत हो रही है और इस सबक में फरोज़ा के हिस्से यानी प्रीफेस, पाठ्य सूची या जिसको उर्दू में फहरिस्त कहा जाता है उसके मुतालिक बात करने वाले हैं। तो जब हमें स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड सेंटर पटना की जानिब से डायरेक्टर के कौल को अक़वाल को पढ़ रहा था तो मुझे मालूम हुआ कि इस किताब को तरतीब देने के मुतालिक उन्होंने अपनी राय दहानी पेश की और बताया है कि जब इस किताब को तरतीब दिया जाना था तो उस्ताज़ा और अफसरान की टीम मुनक़िद की गई, बनाई गई और उसमें इस बात का ख़ास ख्याल रखा गया कि तलबा व तालबात को के ज़हनी रुझान को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। सबक के मुतालिक नगमे, गीत, नज़्म, गज़ल के साथ साथ उसमें क़वायद के भी हिस्से को शामिल किया गया है ताकि तलबा को बेहतरीन तरीके से उर्दू ज़ुबान को सीखने, पढ़ने और बोलने में किसी तरह की कोई दुश्वारी पेश ना आए। तो आइए अब इस सबक की बाकायदा तौर पे हम शुरुआत करने वाले हैं और मैं आपको स्क्रीन पे भी लेके चलूँगा ताकि उस सबक के मुतालिक जो फहरिस्त तरतीब दी गई है छठी जमात के उर्दू फरोज़ा के मुतालिक वो भी आपको स्क्रीन पे दिखा सकें। लेकिन इससे पहले आपसे एक गुजारिश है, अपील है कि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो बेहद खास होने वाला है और इसी वीडियो के साथ में हम इस सबक की शुरुआत करने वाले हैं। तो आइए बगैर किसी तमहीद के वीडियो को स्क्रीन पे लेकर चलते हैं आपको। महकमे तालीम हुकूमत बिहार की जानिब से अब हम देखेंगे दर्जा 6 फ़िरोज़ा हिस्सा अव्वल के दरमियान इसमें फहरिस्त, प्रीफेस और पाठ्य सूची के संबंध में। तो सबसे पहले तलबा व तालबात को ये वाज़ा होने चाहिए, साथ ही हमारे उस्ताज़ा कराम को, कि हमें किन किन उन्वानात को पढ़ाना है, नज़्म, नस्र और किन हिस्सों को हमें दर्जे में किस तरीके से पेश करना है और कितने उसमें फहरिस्त में कितने उन्वानात दिए गए हैं, ये बखूबी तौर पे हमें वाज़ा होना चाहिए। इसी ज़िम्न में मैं पहला वीडियो फाइनली आपके दरमियान ला रहा हूँ जिसमें हम उन्वानात के मुतालिक बात करेंगे ताकि हम सिलसिलेवार तरीके से उन तमाम उन्वानात को बखूबी तौर पे समझ सकें। तो आइए बगैर किसी तमहीद के वीडियो में, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दर्जा 6 फ़िरोज़ा हिस्सा अव्वल के हवाले से, तो इसमें आप बखूबी तौर पे वाज़ा कर रहे हैं ये, और जिसमें पहले हिस्से का जो प्रीफेस है उसके बाद दूसरे पेज पे अगर आप देखते हैं तो हुकूमत तालीम के हुकूमत बिहार और महकमे तालीम के जानिब से ये बताया गया है कि किस तरीके से स्कूल का जो निज़ाम होना चाहिए तालीमी तौर पे वो क्या क्या है, वो बाकायदा तौर पे एक फहरिस्त बनाई गई है। बहरहाल उर्दू ज़ुबान की दरसी किताब फ़िरोज़ा हिस्सा अव्वल बराए दर्जा 6 तालीमी साल ये वगैरह वगैरह जो हमारा चल रहा है। और ये जो हम सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान में जो NCERT यानी कौमी काउंसिल बराए तालीमी व तहक़ीक़ व तरबियत के मुतालिक उसी तरीके से हर स्टेट में यानी हर राज्य में रियासती तौर पे बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ये किताबें हमारे बिहार में शाया करते हैं, छापते हैं और इनके हवाले से हमें हमारे स्कूलों तक की किताबें दस्तयाब हो पाती हैं। पेशे लफ्ज़ में जो इस इदारे के डायरेक्टर हैं, ठीक है, और जो एक टीम मरतब की गई है उन तमाम के हवाले से ये बातें की गई होती किस तरीके से हम किताब को नई तरतीब के हवाले से पेश करते हैं और उसमें कुछ तब्दीलियां भी वक्तन फ़वक्तन की जाती हैं, उस हवाले से बहुत सारी बातें इसमें दी गई होती हैं। और ये बताया गया हो कि रियासत बिहार में जो तालीमी पॉलिसी को नाफिज कराने के लिए और बेहतरीन तरीके से उसको आगे बढ़ाने के लिए
اس میں بچوں کے رجحان کو دیکھتے ہوئے اس میں کچھ عنوانات کو شامل کیا جاتا ہے تاکہ کسی طرح کی ان کو دشواری نہ ہو، اور چند باتیں برائے درسی کتاب درجہ ششم، یعنی کن کن کتابوں کا آپ دیکھیں گے اس کے متعلق کی کتاب کی تیاری میں اس بات کا خاص خیال رکھا گیا ہے کہ چھٹی جماعت کے طلبہ کے ذہنی معیار کے پیش نظر ہی اسباق شامل کیے جائیں، اور طلبہ اور طالبات کے لیے زبان اور موضوع دونوں اعتبار سے کارآمد متن تلاش کیا جائے۔ یعنی اس بات کا خاص خیال رکھا گیا ہے کہ کس طریقے سے بچوں کو بہترین طریقے سے تربیت ہو، ان کو کہیں بھی کسی بھی طریقے کی دشواری نہ ہو، ان کو نثر کے ساتھ نظم کی بھی معلومات حاصل ہوتے چلیں۔ اس کے علاوہ قواعد کا جو بنیادی عنصر ہوتا ہے جس میں الفاظ سے جملوں میں استعمال کرنا، واحد سے جمع بنانا، تذکیر تانیث یعنی جنس ظاہر کرنا، اس کے علاوہ ضد بنانا، ٹھیک ہے، اور مختلف طریقے سے چھوٹے چھوٹے حصوں میں قواعد کے عناصر بھی بچوں کو واضح کرانے کے لیے سب سے بڑی خوبی تیار کی گئی ہے۔ تو یہ تمام تر یہاں دیکھیں مثلا دکھایا گیا ہے 5ویں صفحے پہ کہ پہلے میں مشکل الفاظ کے آسان مترادفات بتانا، یعنی مشکل الفاظ کے معنی بتایا گیا ہے، مرکب اور مخلوط الفاظ کو الگ کر کے سمجھنا۔ اس تیسرے حصے میں ہوتا ہے عموماً یہ کہ الفاظ کی ضد بتانا، مشکل الفاظ اور فقرے استعمال کر کے ایسے جملے بنوانا جن سے مفہوم واضح ہو جائیں۔ تو یہ تمام تر چیزیں اس میں بتائی جاتی ہے۔ یہ حسن وارث ڈائریکٹر رہے ہیں جن کے ذریعے سے یہ باتیں کی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ میں ایک مینیجنگ کمیٹی ہوتی ہے، ٹیم ہوتی ہے جس میں بہت سارے اساتذہ، افسران وغیرہ شامل ہوتے ہیں ان تمام چیزوں کو ترتیب دینے کے لیے۔ بہرحال اب ہم آ چکے ہیں فائنلی فہرست پہ، تو آئیے عنوانات کے متعلق آپ کو واضح کرا دیں کہ کن کن چیزوں کے متعلق ہم اس سبق کے متعلق یعنی اس درجہ چھٹی جماعت ششم میں فروزہ کے درمیان جو عنوانات پڑھنے والے ہیں اس کے حوالے سے۔ تو پہلا عنوانات میں جو نمبر آتا ہے ہمارا، پہلا ہے حمد، اور یہ صنف کی جمع ہے اصناف، یعنی جو یہ نظم ہے، اور اس میں شعراء و ادبا کی بات کی جائے تو اس میں شاعر ہیں الطاف حسین حالی، یعنی پہلا جو ہمارا نظم ہے وہ حمد کے معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرنے والی نظم کو کہتے ہیں، اور اس میں پہلے شاعر جو ہیں الطاف حسین حالی ہیں۔ تو دوسرے حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ دو بیل، اور یہ کہانی ہے عموماً منشی پریم چند ہندی اور اردو کے بڑے مشہور کہانی کار گزرے ہیں، یہ انہی کی ایک مشہور کہانیوں میں سے کہانی ہے جس کا نام عنوان دو بیل ہے منشی پریم چند کی۔ تیسرا ہے جگنو ایک نظم ہے، ٹھیک ہے، اور یہ علامہ محمد اقبال کی لکھی ہوئی خوبصورت اور بہترین نظموں میں شمار کی گئی ہے۔ علامہ محمد اقبال وہ ہیں جنہوں نے ملک ہندوستان کے لیے قومی گیت لکھا جو سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا شامل ہے، اور ہمیں بارہا ہم اس گیت کو کئی طرح کے پروگرامات وغیرہ میں بھی گاتے اور گنگناتے ہیں۔ اس کے علاوہ 15 اگست، ٹھیک ہے، یوم آزادی اور یوم جمہوریہ کے موقع پہ بھی یہ گیت اکثر و بیشتر گائے جاتے ہیں۔ چوتھے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مضمون دراصل ماخوذ ہے، ماخوذ کے معنی کسی جگہ سے لیا گیا ہے، حقیقت پر مبنی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں اس سبق کے حوالے سے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی جو زندگی کا جو ڈھانچہ تھا، معیار تھا، وہ اس طریقے سے تھا کہ وہ اپنے یہاں آنے والے لوگوں کو بہت ترجیح دیا کرتے تھے اور کبھی بھی مہمانوں سے کام نہیں کراتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ بالکل جب اسلام میں داخل ہوئے، ٹھیک ہے، مسلمانوں کے خلیفہ بنائے گئے، تو وہ تمام تر، ٹھیک ہے، ٹھاٹ باٹ شان و شوکت کی زندگی ترک کر کے بے حد سادہ زندگی گزارنا شروع کر دیے وغیرہ۔ یہ بہت ہی خوبصورت اور اچھا مضمون ہے، ہمیں پڑھنا چاہیے اور اسے ہمیں زندگی میں کچھ نیا اخذ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آئیے 5ویں میں احسان کا بدلہ احسان ہے، یہ کہانی ہے ڈاکٹر ذاکر حسین کی۔ ڈاکٹر ذاکر حسین ہندوستان کے مشہور و معروف تعلیم یافتہ شخصیت رہے ہیں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ملک ہندوستان کے تیسرے صدر جمہوریہ راشٹرپتی پریزیڈنٹ رہے ہیں اور پہلے مسلم راشٹرپتی تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کئی اداروں کی بنیاد رکھی جو تعلیمی اعتبار سے بہت اہم مانے جاتے رہے ہیں۔
اس کے علاوہ اگلے میں دیکھتے ہیں وطن کا راگ. یہ افسر میرٹھی کی لکھی ہوئی بہت ہی خوبصورت نظم ہے جو اپنے وطن کے متعلق بیان کی گئی ہے. کس طریقے سے ہمارا ملک کتنی خوبصورتی سے بنا اور رچا ہے. الگ الگ مذاہب کے لوگ اس میں، مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، ایک ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں. ان تمام چیزوں کو اس نظم کے حوالے سے شاعر افسر میرٹھی لکھتے ہیں. ساتویں عنوان کے حوالے سے ہے گنگا ندی. گنگا ندی ایک مضمون ہے دراصل، چونکہ یہ چیزیں اور بارہا کئی جگہوں پہ ملتی ہیں، اسی لیے ماخوذ ہے، یعنی کسی جگہ سے اس کو لیا گیا ہے یا لکھا گیا ہے، مضمون کو ترتیب دی گئی ہے. تو گنگا ندی میں ہم دیکھتے ہیں کہ گنگا ندی ہندوستان کی ایک پاک اور صاف ندی مانی جاتی ہے. تمام ندیوں میں اس کا جو مقام ہے وہ مذہبی اعتبار سے بھی بےحد خاص ہو جاتا ہے. اور یہ ندی ہمالیہ کی ترائی کے درمیان سے گنگوتری نامی مقام سے نکلتی ہے. اس کے بعد ہریدوار، ہستینا پور، کانپور، پریاگ یعنی الہ آباد، کاشی یعنی بنارس سے ہوتے ہوئے بہار میں داخل ہو کے پٹنہ سے ہو کر پھر خلیج بنگال میں داخل ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ہی بہت ساری یہاں پہ معاون ندیاں، سہایک ندیاں ملتی ہیں جس میں گنڈک، کوسی، پنپن، گھاگھرا وغیرہ شامل ہیں. تو آئیے اب اگلے میں دیکھتے ہیں کہ کابلی والا. یہ بڑی خوبصورت نظم ہے اور رویندر ناتھ ٹیگور جو بنگلہ زبان کے مشہور و معروف ادیب یعنی رائٹر رہے ہیں، ان کی کئی لکھے ہوئے ناولوں پہ فلمیں بنائی گئی ہیں. تو رویندر ناتھ ٹیگور ایک بڑی ہی معروف مشہور ادیب ہیں اور انہی کی لکھی ہوئی کابلی والا ہے کہانی. یہ بہت ہی عمدہ کہانی ہے جس میں یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے دلی جذبات ایک انسان کے اندر امڑتا ہے اور وہ جب کسی کاروبار کے سلسلے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے تو وہ کسی اور لڑکی کو اپنی بیٹی کی طرح اسے دیکھتا اور اس میں تمام تر خوبیاں پاتا ہے. آئیے پھر اگلے میں دیکھتے ہیں کہ گاندھی جی دراصل ایک مضمون ہے اور مضمون کے حوالے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ملک ہندوستان کو آزاد کرانے اور انگریزوں سے آزادی دلانے کے لیے جو جد و جہد کرتے رہے وہ ہمارے بابائے قوم مہاتما گاندھی ہیں. اور انہوں نے ملک ہندوستان کی آزادی دلانے تک اپنی جد و جہد قائم رکھی، بلکہ پوری زندگی ٹھیک ہے عام لوگوں کی مسائل کو حل کرانے، ان کو دشواریوں کو کم کرنے کے لیے کوشاں رہے ہیں. آپ کی پیدائش گجرات کے پوربندر نامی مقام میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اس طریقے سے بہت ساری چیزیں اس عنوان کے حوالے سے آپ دیکھیں گے، سمجھیں گے. بہرحال اب آئیے اگلے میں دیکھتے ہیں کمپیوٹر دراصل ایک مضمون ہے، چونکہ اس کے کوئی ادیب نہیں ہے. کمپیوٹر کو ایک ترتیب دی گئی ہے، بنایا گیا ہے CRT کے حوالے سے. تو کمپیوٹر میں مختلف اس کے کمپوننٹس، پارٹس کے بارے میں ہم جانیں گے اور کمپیوٹر کیوں ضروری ہے آج کے ماحول میں. اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے ایک سمے تھا کہ ہم کیلکولیٹر وغیرہ پہ یا اس سے بھی قبل اگر بات کیا جائے تو ہم قلم اور کاپی کے حوالے سے کسی بھی چیز کو صحیح ترتیب دیا کرتے تھے، اس کے حساب و کتاب کیا کرتے تھے. لیکن وقت تبدیل ہوتا گیا، بدلتا گیا اور ایک وقت آیا کہ ہم کسی چیز کو فوری طور پہ کیلکولیٹر کے حوالے سے حساب و کتاب کر لیتے ہیں. لیکن پھر اس جدید دور میں، ٹیکنالوجی کے دور میں وہ وقت آیا جب ہم تمام چیزوں کو ایک نئی شکل میں پیش کر دیتے ہیں اور وہ کمپیوٹر کے حوالے سے ہی ممکن ہو پاتا ہے. آئیے اب اگلا دیکھتے ہیں کہنا بڑوں کا مانو. یہ ایک نظم ہے جو الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی نظم ہے. بہت ہی خوبصورت نظم ہے. ہم سبھی جانتے ہیں کہ الطاف حسین حالی ایک ہندوستان کے معتبر شاعر مانے جاتے ہیں جو صرف اس کو محبت کی شاعری نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ مذہب اسلام کے ان بنیادی اصولوں کی بھی سازی کرتے ہیں جن کو اعلیٰ درجات میں بھی ہم اسٹڈی کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اور ان سے علم حاصل کرتے ہیں. تو کہنا بڑوں کا مانو کے حوالے سے الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ تعلیم و تربیت کے ضمن میں انسان کو اپنے بہترین عمل کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. اپنے بزرگوں سے کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ اپنے زندگی کو بہتر طریقے سے گزر بسر کیا جا سکے. آئیے اب اگلے میں دیکھتے ہیں سبق 12 یعنی عنوان 12 کے حوالے سے ہے نینی تال. یہ مضمون دراصل ایک تفریح کے متعلق بنائی گئی ہے کہ ایک مقام کے متعلق نینی تال جو کہ اتراکھنڈ میں ہے اور اس حوالے سے کہ وہاں پہ کس طرح کی خوبصورت وادیاں ہیں، بلند پروت ہیں، پہاڑ ہیں اور وہاں کے اور باقی خوبصورت مناظر کو دیکھ کے ایک مضمون ترتیب دی گئی ہے
कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें घूमने फिरने के लिए, तफरीह के लिहाज से बहुत ख़ास होता है, जो हिंदुस्तान की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। इसके बाद है कंजूस की कहानी, एक राजस्थानी कहानी है, ठीक है, और ये कहानी बेहद ख़ास है। बड़ी ही इंटरेस्टिंग तरीके से इस कहानी को तरतीब दी गई है, जिसमें कोई इंसान ज़मीन की ख़रीदारी करने के लिए किस तरीके से अपनी ज़िंदगी करता है, और लालच, ये बताया गया है कि लालच बुरी बला है, ठीक है, इंसान उसके चंगुल में फंसकर हमेशा परेशान व तबाह ही रहता है। उसके बाद है गज़ल, मिर्ज़ा गालिब की लिखी हुई ये गज़ल आपके निसाब में शामिल है, जो कि उन्वान 14 के हवाले से दी गई है। गज़ल दरअसल हम सभी जानते हैं कि गज़ल के लगवी माने इश्क मोहब्बत की बातें करना, औरतों की तारीफ़ करने के हैं, लेकिन हर गज़ल का उन्वान इस तरीके से नहीं होता है, या हर गज़ल के हवाले से हमें ये हरगिज़ पता नहीं चलता है कि वो सिर्फ़ औरतों की तारीफ़ व तौसीफ़ के लिए बनाया जाता है, बल्कि शाद अज़ीम आबादी, जो बिहार के रहने वाले एक शायर थे, उन्होंने गज़ल के मय्यार को बिल्कुल मुख्तलिफ़ तरीके से पेश किया है। उन्होंने गज़ल में वो तमाम अनासिर भी डाले जो इंसान की जद्दोजहद और तमाम तर रुझानात को पेश करते हैं और उन्हें बतलाते हैं। तो ये गज़ल का वक्त जो मयार है वो वक्तन बवक्तन तब्दील होता रहा, बदलाव होते हैं, चेंजिंग आता रहा, लेकिन अगर मिर्ज़ा गालिब के हवाले से गज़ल की बात की जाए तो वो ख़ास तौर पे इश्किया ही शायरी किया करते हैं। अब हैं 15 उन्वान के हवाले से हम देखते हैं कि दिल्ली की जामा मस्जिद। दिल्ली की जामा मस्जिद दरअसल एक मज़मून है जो कि जिसके हवाले से हम सभी जानते हैं कि दिल्ली की जामा मस्जिद की तामीर का ज़िम्मा शाहजहाँ के ज़िम्न था, और मुल्क मुगलिया सल्तनत का बादशाह शाहजहाँ ने दिल्ली में जामा मस्जिद की बुनियाद रखी। दिल्ली मस्जिद जब क़ायम की गई तो उससे क़बल वहाँ पे एक अटाली करके पहाड़ी था उस इलाके में, ठीक है, और पहाड़ी को ही समतल ज़मीन पे ये मस्जिद तामीर की गई थी। मस्जिद को बनाने में एक लंबा वक्फ़ा लगा और काफ़ी हज़ार मज़दूर लगे थे, कई हज़ार मज़दूर इसमें काम कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद हम अगले इस और दिलचस्प बातें भी इस मज़मून के हवाले से देखेंगे, और साथ ही हम बारहा कोशिश करते रहते हैं कि तमाम तर जितने भी उन्वानात हैं उनका जब सीरीज़ हम एक एक करके वीडियोस आपके दरमियान रखेंगे, लाएंगे, तो उसमें आप तमाम के सवालात व जवाबात बिल्कुल सहल तरीके से, आसान तरीके से उसमें पेश की गई है। इसलिए गुजारिश होगी कि आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन भी कर लें, ताकि सिलसिलेवार जितना मैं उन्वान आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ, बता रहा हूँ फहरिस्त के हवाले से, उन तमाम का वीडियो एक एक करके हम अपलोड करने वाले हैं। तो ये बेहद ख़ास हो जाता है। और अगर ये फहरिस्त प्रीफेस के साथ में जो भी उन्वान के हवाले से आपके दरमियान वीडियो पहुँचें तो आप उनको शेयर भी करें, ताकि आपके अहबाब, आपके दोस्त साथी तक वो वीडियो पहुँच जाएँ, और लाइक ज़रूर करते रहिएगा। और जो भी आपके मशवरे हों, आपके जो भी चीज़ें हों, आप कमेंट के ज़रिए से हम तक रख सकते हैं, ताकि उन मशवरों के बिना पे हम और बेहतर कर सकें कुछ। तो दिल्ली की जामा मस्जिद के हवाले से हमने देखा। अब आइए उन्वान 16 को गरीब बच्चा और जादूगर के हवाले से समझते हैं। तिब्बत की एक कहानी है जो गरीब बच्चे को इसमें बताया गया है, और एक जादूगर होता है कि जादूगर किस तरीके से गरीब बच्चे को झांसे में लेकर और उन्हें परेशान करने की कोशिश करता है। ये बेहतरीन कहानी है जिसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आइए 17 बरसात के हवाले से इस्माइल मेरठी की लिखी हुई एक नज़्म है, जिसमें बरसात के मुख्तलिफ़ पहलुओं पे बात की गई, किस तरीके से बारिश का आना होता है, और उसमें किन किन दुश्वारियों के बारे में भी बात की गई है, और हमारे बरसात के होने से हमारे आसपास का माहौल किस तरीके से खुशनुमा हो जाता है। अब है सबक 18 शक्कर का चक्कर। ये इंशाइया है, बड़ा ही खूबसूरत इंशाइया है, और हमें इसे पढ़ने की बेहद ज़रूरी है शक्कर के चक्कर के हवाले से। अगला है 19 गज़ल शाद अज़ीम आबादी। गज़ल के उन्वान से मुतालिक मैं अभी बता ही रहा था कि शाद अज़ीम आबादी ने गज़ल का जो रुझान है वो मिर्ज़ा गालिब और मीर तकी मीर वगैरह के गज़लों से बिल्कुल मुख्तलिफ रवां दवां किया, और इन्होंने गज़ल में इंसानी जज्बात व ख़यालात के तर्जुमानी की, और जो भी दुश्वारियाँ वक्त के एतबार से तब्दीलियाँ होते रही उन तमाम को गज़ल के दरमियान पेश भी किया है। तो ये शाद अज़ीम आबादी की बेहतरीन गज़ल आपके निसाब में भी शामिल है, हमें पढ़ना चाहिए। 20 शहीद पीर अली।
یہ سوانح عمری ہے کہ شہید پیر علی ملک ہندوستان کی آزادی کے لیے جتنے کوشاں رہے، جد و جہد کیا، یہ تمام چیزوں کے حوالے سے انہیں بتایا گیا ہے کہ ملک ہندوستان کو آزاد کرانے میں جس طریقے سے بابائے قوم مہاتما گاندھی نے اپنی قربانیاں دیں، اپنے جان قربان کر دیے، اسی طریقے سے بہت سارے ایسے مجاہدین آزادی ہیں جنہوں نے اپنی جان مال کی قربانیاں کسی بھی بغیر کسی مفاد کے کی. تو ان کے حوالے سے ہم شہید پیر علی کے متعلق جانتے ہیں جو ہمارے ریاست بہار سے ہی تعلق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے غزل 21 کے حوالے سے کلیم عاجز کی بھی ایک خاصیت ہمارے درمیان یہ ہے کہ یہ بھی بہار کے عموماً شاید دربھنگہ سے تعلق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو غزل ان کی شامل ہے، بڑی خوبصورت غزل ہے، آپ سب کو سماعت کرنی چاہیے. اور اس غزل کے حوالے سے ہم بہت کچھ سبق کے درمیان جب سلسلے وار ویڈیو بنائیں گے تو اس میں بہت کچھ پیش کریں گے. ایک چیز اور بتانا بھول گیا کہ جو بھی غزل یعنی نظم کا جو حصہ یا غزل کا حصہ جب ہم اپنے سبق کے حوالے سے ویڈیو میں لے کے آتے ہیں تو ہمارا جو نوٹس ہوتا ہے اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس نظم یا غزل کا تشریح کریں اور جو بھی مضمون ہو، کہانی ہو، اس کا ہم خلاصہ بھی لکھتے ہیں، اس لیے بہت خاص ہو جاتا ہے. اب اگلا ہے بہادر شاہ کا ہاتھی. یہ ایک مضمون ہے اور میر قربان علی دہلوی کی لکھی ہوئی بہادر شاہ کا ہاتھی بڑی خوبصورت ترتیب دی گئی ہے اور اس کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ایک ہاتھی ہے. اور اس مضمون کے حوالے سے چونکہ ہم بارہا بہت ساری جب مضمون اور کہانیاں پڑھتے ہیں تو کوئی انسان ہوتا ہے خاص کردار کے طور پہ، لیکن یہ پہلا ضمن ہے کہ جب اس مضمون کے حوالے سے بہادر شاہ کے ہاتھی کے ضمن میں ایک ہاتھی کو کردار بنا کے پیش کیا گیا ہے. تو یہ تمام تر عنوان میں نے آپ کے درمیان رکھے ہیں اور تمام تر عنوانات پہ بھی سلسلے وار ویڈیوز آپ کے درمیان آئیں گے جس کو آپ اپنے نظریات سے اپنے نوٹس کریے گا. اور یہ سارے ویڈیوز آپ کے لیے بہت خاص ہونے والا ہے. صرف یہی نہیں کہ چھٹی جماعت کے طلبہ و طالبات ہی ان تمام عنوانات کو سمجھے، پڑھے اور جانیں، بلکہ جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں، دیکھنے والے سامعین ہیں، ان تمام کے لیے یہ ویڈیو خاص ہونے والا ہے چونکہ بہت سارے ایسے سوالات و جوابات ہوں گے جو قواعد کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، جو سبق کے متعلق ہوتے ہیں، جن کو پہلے سے ہمیں معلومات نہیں ہیں. تو اس لیے تمام یہ سوالات آپ کے لیے بہت خاص ہو جاتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان سوالات کے حوالے سے آپ آنے والی اور بھی کس درجات کے تمام تر سوالات کی خوبیاں بھی اس میں پاتے ہیں. تو یہ تھی کچھ عنوانات کے متعلق مختصر تعارف. اب ہم اگلی ویڈیوز میں سلسلے وار طریقے سے ان تمام سوالوں کے جواب تلاش کریں گے اور اس میں لے کے آئیں گے. تو اس سبق کے متعلق آپ نے پہلے حصے میں سبق کا تعارف دیکھا اور ساتھ ہی PDF کے ذریعے سے سبق کے تمام تر پہلوؤں کو میں نے آپ کے درمیان رکھا. یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے، اپنی مشورے کمنٹ کے ذریعے سے ضرور دیجیے گا. اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور احباب تک اور دوستوں تک یہ اس ویڈیو کو پہنچایا جا سکے. ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کریے گا اور اب تک آپ نے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے. تو ملتے ہیں پھر اگلے فیروزہ کے ایک نئے سبق کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. شب بخیر.